لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدقت يا رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين درود ابراہیم ایک دفعہ پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے دوستو آج آپ کی مسجد میں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی المعروف حضور سیدی غوث اعظم سرکار کا ذکر مبارک ہوتا ہے حضور سیدی و مرشدی و سندی غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں صاحب کلائد الجواہر نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ زندگی میں میرے ساتھ ملاقات نہ ہوئی ہو اور میری تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہو تو قیامت کے دن رب اسے میرے مریدوں میں اٹھا دے گا بس یہی بات ہے حضور سیدی غوث اعظم سرکار کی تعلیمات ارشادات آپ کی چند ایک کرامات پر مبنی یہ گفتگو کا گلدستہ آپ کے حضور پیش کر رہا ہوں جسے آپ خوش دلی سے سماعت بھی کریں اپنے دل کے آپ گینے میں اس کو سجا بھی لیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی یہ گفتگو کام بھی آئے گی اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی انشاءاللہ ہم سارے مرید تو اپنے آپ کو کہتے ہی ہیں آئیے غوث پاک سے پوچھتے ہیں کہ مرید کہتے کسے سبحان اللہ سمجھاری بات حضور غوث اعظم سرکار سے پوچھتے ہیں کہ مرید کون ہوتا ہے کیونکہ اب ہم سارے پیر تو بیٹھے نہیں سارے مرید بیٹھے پیروں کو تو ویسے اصلاح کی ضرورت نہیں ہمیں تو ہے نا مریدوں کو تو مرید کون ہوتا ہے یہ پیرے پیراں میرے میراں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے خوبصورت لفظوں میں سمجھایا آپ نے فرمایا مرید وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی طلب رکھے وہ مرید ہوتا ہے جس کے دل میں کیا ہو صرف اللہ کی طلب ہو اور یاد رکھنا حقیقت میں منزل مقصود وہ اللہ ہے پیر ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچانے والا ہے پیر مقصود اور منزل نہیں ہے مقصود کون ہے اللہ اور مرشد کے بارے میں پھر پوچھا کہ حضور بتائیے مرشد کا پھر کام کیا ہے تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں مرشد کا کام ہے
دل کی صفائی کرنا، سبحان اللہ، دل دھونا۔ مرشد دل دھوتا ہے، دل میں موجود جو غلاظت ہے، جو گندگی ہے، جو دنیا کی خواہشات ہیں، جو دنیا کے ارمان ہیں، جو دنیا کی لذتیں ہیں، جو دنیا کی تسکین دل میں بیٹھی ہوئی ہے، فرمایا مرید جب اللہ کا ارادہ لے کر پیر کے پاس آتا ہے تو پیر اس کے دل سے شہوت کو ختم کر دیتا ہے، اس کے دل سے دنیا کی ارادت ختم کر دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ بندہ رب تک پہنچ جائے۔ مطلب مرشد اپنے مرید کی انگلی پکڑ کے اسے رب تک پہنچا دیتا ہے، وہ ہوتا ہے پیر۔ اور بعض دفعہ پھر وہ بڑا جلدی بھی کام ہو جاتا ہے، جیسے حضور سیدی غوث الورا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے آستانے پر حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے، تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ فلاں جو علاقے کا ابدال ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور اس علاقے کے لیے ابدال کی ضرورت ہے، تو یہ مرشد اور شیخ ہوتے ہیں۔ وہاں آستانے پر ایک شخص چوری کا ارادہ لے کے آیا، حضور سیدی غوث الورا نے کہا کہ اس کو وہاں کی ابدالی دے دی جائے، اس کا دل صاف کر دیا، اس کے بدن سے جو دنیا کی خواہش تھی، جو نفسانی لذت تھی، جو چوری کرنے کا شوق تھا، وہ سارا نکال دیا اور اس کے رگ رگ اور روئے روئے میں اللہ کی محبت کو ڈال دیا اور اس بندے کو چوری کرنے کی عادت سے ہٹا کر رب کی محبت اور رب کے دروازے پر بٹھا دیا۔ یہ مرشد ہوتا ہے جو چوروں کو پکڑے کو ابدال بنا دیتا ہے۔ واقعی مرشد اور مرید اس معنی کو آج طریقت کے میدان میں سمجھنا کہ ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب بھی آپ مرید بنے تو آپ کے دل میں اللہ کا ارادہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع کو روشن کرنے کی فکر ہو، آپ کی ذات کے اندر ایک ہی بات جو ہے وہ آپ کو دیوانہ بنا دے کہ میں نے نبی پاک کو خوش کرنا ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی رگو پے کے اندر اللہ رسول کی محبت کا چراغ روشن کر دے، تو پھر آپ مرید ہیں۔ جب ذات کے اندر اللہ کی محبت جوش مارے تو پھر سمجھ لے پیر کا فیض مل رہا ہے۔ جب آنکھیں نبی کی زیارت کو ترسے تو سمجھ لے مرشد کا فیض مل رہا ہے۔ جب دل گناہوں سے باز آ جائے تو سمجھ لے پیر کی نگاہ کرم آپ پر پڑی ہوئی ہے۔ جب ذات کے اندر تلاوت قرآن کا شوق پیدا ہو جائے، جب باتوں کے اندر ذکر الہی اور ذکر رسول جاری ہو جائے، جب دل کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری وافر مقدار میں داخل ہو جائے، جب رات کی تنہائی میں بھی اللہ یاد آئے، جب تہجد کے وقت بستر سے جدا ہونے کی توفیق مل جائے، جب مسجد میں آپ اول وقت میں آنے کو تیار ہو جائے، جب مسجد میں دل لگ جائے، تو پھر سمجھ لیں آپ کا مرشد بھی سچا ہے اور آپ کا دل بھی سچا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جدو یہ چیز ہو کہ جناب نہ مسیطے آن میں دل کرے اور دل کرے خسرے نچدے رہن تو میں دیکھتا رہا، ڈول بجدے رہن تو میں نچدا رہا، تو پھر بندہ آگے کہ میں نے فیض مل گیا۔ خدا کی قسم وہ فیض نہیں ہوتا، وہ شیطان کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ فیض یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ مرید بنے تو وہ اپنے اندر پر نظر ڈالے کہ اندر کا آئینہ کتنا صاف ہوا ہے، اندر کی دنیا کتنی اجالا ہوا ہے، کتنا دور ہوا ہے، مسجد میں آنے کو کتنا دل کرتا ہے۔ کیونکہ یاد رکھو اللہ کے ولیوں کو نہ تمہاری دیگوں کی ضرورت ہے، نہ تمہاری کھیر کی ضرورت ہے، نہ تمہارے پلاؤ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اگر ضرورت ہے تو تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے۔ کہ میرا مرید مسیطے کتنا کو جاتا ہے ہونا نہیں، بس 11 دیگا چاٹ دئیے تو موڑ پیر سان سوال لے سی، سان بچا لے سی۔ پیر نو کی ضرورت ہے تھوڑی 11 دیگا دی، قبر ایک دیکھ جاتی کو نہیں، قبر ایک ثواب جاتا ہے۔ پیر چاہتا ہے کہ میرا
سے محبت کرنے والا بن جائے. وہ کس سے محبت کرنے والا بن جائے؟ اللہ سے. سارے بولو, کس سے محبت کرنے والا بن جائے؟ اللہ سے. یہ سچا مرشد جو ہوگا وہ اللہ کی محبت دلائے گا, اللہ سے عشق کرائے گا, اللہ کے در پر لائے گا, اللہ کا دیوانہ بنائے گا, اللہ کا مستانہ بنائے گا. اور جو سچا پیر ہوگا وہ آپ کے دل سے دنیا نکال کے کعبے کو ڈال دے گا. سبحان اللہ. ایک لفظ ایویں تو نہیں بولا نا, مرشد دا دیدار باؤ سانو لاکھ کروڑا حجا ہو, یہ ایویں نہیں ہونا بولا. یعنی جناب الٹا سیدھا گھما پھرا کے اسی قوم کو سمجھانے ہیں تاکہ مرید دیوانے ہو جاون تے کٹے بچے سانو تحفے دینے شروع کر دیں. نہ, مطلب کیا تھا؟ وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ مرشد ہے جس نے میری رگوں میں اللہ کی محبت کو ڈال دیا ہے, کعبے کی محبت کو ڈال دیا ہے. تو میں اپنے پیر کو دیکھتا ہوں تو میرا پورا وجود ایسے ہوتا ہے جیسے میں کعبے میں طواف کر رہا ہوں. کیونکہ انہوں نے آدھی پوری زندگی ولیاں نے کی کام کیتا ہے, مخلوق نو اٹھا کے اللہ دے در پہ پہنچایا. اگلی بات حضور غوث پاک کی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. غوث اعظم سرکار, پتہ ہے آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات آپ کو بتا دوں. لوکی آکھدے ہیں کہ جناب علم تے ولایت ایندا تا آپس وچ بندا ہی کچھ نہیں. حضور غوث پاک کے بارے میں صاحب کلاد الجواہر, کلاد الجواہر بہت بڑی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ہم نے غوث پاک کی 12 پشتوں پر تحقیق کی. کنیاں پشتاں؟ 12 پشتاں نو اسی پڑھا. یہ پرانے عالماں نے لکھا کہ 12 پشتاں غوث پاک دیاں اسی انہاں دے پوترے دوترے پڑپوترے نواسے نواسیاں انہاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا. 12 پشتاں تک اسی دیکھا سارے شیخ الحدیث تے حدیثاں کو یاد کر سارے, عورتاں بھی تے مرد بھی. اور غوث پاک دے پتر کنے ہیں پتہ ہے؟ دا پتر ہے تے دا مفسر قرآن ہے. سبحان اللہ. اور جیڑا پیر ہوتا ہے انہیں پتر کو پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں, کیونکہ وراثت ہے 500-600 مرید لب جاندے ہیں, روٹی ٹکر سیدھا ہو جاتا ہے. قرآن کی تے تفسیر کی تے حدیث کی یاد رکھو, اگر میں پڑھا ہاں تو وہ میری حد تک ہے, میری اولاد کی حد تک تھوڑی ہے. ہن میری اولاد پڑھے نہ دے تے تانوں آ کے تقریر سناوے دے تے جہالت ہے. جیڑا پڑھا ہے وہ اس مسند دا حقدار ہے. جیڑا بندہ ولایت جن نے حاصل کیتی ہے وہ ولایت دی مسند دا حقدار ہے. میں آدھے تو گل شروع کیتی ہے, ہیرا پھیری میں کدے نہیں کیتی. میں کندے تو گل شروع کیتی ہے؟ کل میں کوئی تواڈے پنڈ وچ کھڑا ہوئے اشفاق بھی ایویں کیوں آ گیا, تو میں گل کدے تو شروع کیتی؟ اپنے تو شروع کیتی ہے کہ میں اگر میرے نام نال علامہ آندا ہے مولانا آندا ہے تو میری حد تک ہے. میری اولاد پڑھے گی تے نام نال لکھاوے گی. اے نہیں کہ پڑھے بھی غیر آکھے جی میں علامہ بن گیا تے میں مفتی بن گیا, میں حافظ بن گیا. میرا پتر ہوئے دھی ہوئے وہ پڑھے بھی غیر نہ علامہ لکھوا سکتا ہے نہ مفتی لکھوا سکتا ہے. ایویں ہی ولایت حاصل کیتے بغیر نہ کوئی پیر لکھا سکتا ہے نہ کچھ لکھا سکتا ہے. گل سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ گل کھری ہے تے سچی ہے. جیڑا جیڑے میدان وچ جاوے, ہن ایک بندے دا پیو ڈاکٹر ہے تے پتر نو ٹیکا ہی نہ لانا آوے تاکہ جی باہ کڈو میں ڈاکٹر دا پتر ہاں تے تسی باہ آگے کرو گے؟ تے ولی دا پتر ولی کہلاوے گا جدو غوث دے پتراں طرح سارے قرآن دے حافظ بنے. سبحان اللہ. غوث دے دا پتر مفسر قرآن بنے اور انہاں دیاں 12 پشتاں محدث بنیاں. لیکن اسی جناب سانو ایویں جناب بکریاں طرح جدے مرضی کوئی توڑ جاوے. اسی انسان ہیں اور اللہ پاک نے سانو عقل اور شعور دیتی ہے. ان دے ہاتھ ہاتھ پاؤ جیڑا تواڈے ہاتھ نو جدو پکڑے کہ تواڈا دل منے کہ دل وچ مدینے دی یاد, دل وچ مدینے دی یاد آ گئی ہے. اور خدا دی قسم ولایت نو اگے سنتے جاؤ. حضور سیدی غوث الورا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرما دیں, اے لوگوں بڑی پیاری گل سمجھائی کہ ممبر تے بہن والے خاص طور تے میرے واسطے گفتگو ہے, ہر مرشد واسطے گفتگو ہے, ہر عالم اور
خود ڈبدا پیا ہوئے وہ ڈبن والے کو بچا لے. یہ غوث پاک دیا گلاں سونیاں گلاں پیاریاں گلاں یہ لوگ سنا دے نہیں. یہ بندہ آپ بھی مجرم بنتا ہے تو مجھے کون سنا دے. اسی سنانے کرامتاں نو ادھر چکا تو اتنے سٹ دیتا تو اتنے چکا دے. انہوں نے ضرورت ہی نہیں تسی کرامت کی گل کرو نہ کرو. ولی یہ چاہتے ہیں کہ جیڑا نور انہاں حاصل کیتا ہے وہ نور اسی بھی حاصل کریں. ولی چاہتے ہیں کہ ساری ذات ان دی جیڑی غلاظت ہے دور ہو جاوے. ساڈے باطن ہے جیڑے گناہاں دا گند ہے وہ ختم ہو جاوے. ساڈیاں اکھاں اس نور نو ملاحظہ کرن جس نور نو غوث پاک ملاحظہ فرما دے. یہ انہاں دی ایک چاہت ہے, ولیاں دی ایک چاہت ہے, انہاں دی ایک خواہش ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں. انہوں نے کتنی کمال گل لکھی حضور غوث پاک نے فرماندے ہیں ڈبن والا بندہ جڑا خود ڈوب رہا ہوئے وہ کسے ڈبن والے نو بچا سکتا نہیں. فرمایا جڑا خود انا ہوئے وہ دوجے نو راہ چلا سکتا نہیں. تو حضور غوث پاک فرماندے ہیں لوگاں نو سمجھان والے پہلے آپ تا ڈبن تو بچ. اے لوگاں دا ہاتھ پکڑن والے پہلے آدھی آنکھاں دا سامان کر, آدھے اندر نور پیدا کر, آدھی ذات نو عمل دی طرف لیا. پھر سبحان اللہ حضور سیدی غوث الورا نے کمال لفظ لکھے. ایک لفظ انمول موتی ہیریاں دی مانند ہے. آپ فرما دیں اے لوگاں دے سامنے توحید دے ڈنکے بجان والے تیرا دل تا شرک اصغر نال بھرا ہوا ہے. لوکاں نو آکھنا ہے ہاں اللہ سارا کچھ دین والا ہے اور دل وچ ریاکاری رکھی ہوئی ہے. پر فرمایا اے لوگاں دے سامنے تقوی بیان کرنے والے تیرا دل تا فسق و فجور نال بھرا ہوا ہے. آدھے دل دی گندگی نو صاف کر. اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اے لوگو تم اللہ تعالی کو یاد کرو, اللہ تمہیں یاد کرے گا. تم اپنے شوق قلبی اور اپنے اشتیاق سے اللہ کو یاد کرو. مطلب تمہاری روح بھی اللہ کا شوق رکھے, تمہارا دل بھی اللہ کا شوق رکھے, تمہاری رگ رگ اللہ کا شوق رکھے, اللہ کے ساتھ تمہارا اتنا شوق ہو, اتنا پیار ہو, والہانہ عقیدت ہو. تہجد میں تم جب اٹھ جاتے ہو تو یہ شوق ہی تو ہوتا ہے. قرآن تمہاری زبان پر جاری ہو تو یہ شوق ہی تو ہوتا ہے. تم اشراق کے وقت مسجد میں نظر آتے ہو یہ شوق ہی تو ہوتا ہے. تم اللہ تعالیٰ کی مسجد پر جو ہے وہ پیسہ خرچ کرتے ہو یہ شوق ہی تو ہوتا ہے. تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو یہ شوق ہی تو ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں اے لوگو تم رب کا شوق دل میں پیدا کر کے یاد کرو, رب تمہیں قرب دے کر یاد فرمائے گا. جب بندہ رب کا شوق رکھتا ہے نا کہ رب کی کرتا ہے اس بندے نو آدھی بارگاہ دا قرب عطا فرماتا ہے. اور فرمایا اے بندو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی طلب کر کے اس کی حمد و ثنا کر کے اس کی تعریفیں کر کے اس کو یاد کرو تو وہ اللہ تم پہ انعام کر کے تمہیں یاد کرے گا. غوث پاک فرماتے ہیں اے لوگو تم توبہ کر کے اللہ کو یاد کرو, وہ تمہیں بخشش عطا فرما کے تمہیں یاد فرمائے گا. لوگو تم ندامت کے آنسو بہا کے اللہ کو یاد کرو, اللہ تمہیں کرامت کا حلہ پہنا کے یاد فرمائے گا. جدو اللہ نے حضور کوئی ندامت کرتا ہے تو اللہ پھر کی کرتا ہے انہوں کرامت دا حلہ عطا فرماتا ہے. فرمایا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم بجا لا کے یاد کرو, اللہ تمہاری تکریم فرما کے یاد کرے گا. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد خود کو فنا کر کے کرو, اللہ تمہیں بقا دے کے یاد فرمائے گا. جدو بندہ آدھی ذات نو فنا کر کے اللہ نے یاد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذکر نو کی کرتا ہے بقا عطا فرماتا ہے, دوام عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے دا نام مٹن دیندا نہیں. ان دلبین گنج کیتے تے بغداد شریف کیتے. غوث پاک بغداد شریف دے رہن والے, مزار آپ دا بغداد وچ ہے اور آپ ایران تو سفر فرما کے جیلان تو سفر کر کے آپ بغداد گئے. اجمی فارسی زبان دا شخص عرب وچ گیا اور عرب دے لوگاں نے انہاں نال سچی ستھری
اور ایک ہی محبت کی تھی کہ کتاباں جو تاریخی الفاظ لکھے اور حضور غوث پاک بغداد آپ دی قبر اور مزار پر انوار ہے اور دلبین گائیں دی مسجد چونہ دا ذکر ہو رہی ہے. یہ اس بات کی وضاحت ہے, اس بات کی تفسیر ہے. اللہ کے پیارے بندے غوث پاک نے کہا تم اپنی ذات کو فنا کر دو اللہ کی یاد میں, اللہ تمہیں بقا دے گا. پھر صدیاں بیت جائیں گی, زمانے مٹ جائیں گے, لوگ نئے آئیں گے, لیکن غوث پاک کا ذکر اسی طرح تر و تازہ رہے گا. غوث پاک نے جڑی محبت کی تھی وہ آج نظر آ رہی ہے. اللہ پاک کا جڑا دربار ہے نا وہ بڑا سخی دربار ہے. اللہ کنجوس نہیں, اللہ بخیل نہیں, اللہ دے خزانے مکدے نہیں. بس وجہ یہ ہے کہ تو تے میں محبت کنی کرنے ہیں, یہ ساڑھے بس ہے. جنی محبت اللہ نال کران گے اللہ آدھے خزانے دے بوئے کونے ساڑھے تے کھول دے. اور ایک غوث اعظم سرکار حضرت عبدالقادر جیلانی, ہم دیکھو کتنی بڑی مقام ولایت ہے حضور غوث پاک کے پاس. اور مقام ولایت کی نشانی کیا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ولی کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ انہوں ڈر لگدا نہیں, وہ بے خوف ہوتا ہے. دنیا ایدو دی ایدے ہو جاوے, ایدو دی ایدے ہو جاوے, ولی نو اس چیز دی ٹینشن نہیں ہوتی. تو غوث پاک میں یہ جو مقام ولایت کی نشانی ہے وہ ہمارے حضور سیدی غوث الورا میں کس قدر پائی جاتی تھی وہ بھی یاد سن لیں. حضور غوث پاک جب بادشاہ بیٹھے ہوتے تھے نا, بنو عباسی خلیفے بیٹھے ہوتے تھے آپ کی مجلس میں, تو آپ کو جب جلال آتا تھا تو آپ بعض دفعہ یہ فرمایا کرتے یا نخل, اے کھجور دے تنے ہو بندے بڑھ جاؤ. بادشاہاں اس طرح ان کا مقصد ہوں ساڈے کو تو یہ ولایت ہے کہ اسی تو جتھے ایم این ایم پی نگے آ جائے تو سارے بچ جانے ہیں پیراں اور انہوں نے قدماں بچ جانے ہیں, تریباں دے پل بن دینے. اور غوث پاک کی ولایت کیسے تھی؟ حضور سیدی غوث الورا فرماندے یا نخل, یہ نہیں آخدے یا ملک اور یا اے بادشاہ, اے خلیفہ, اے امیر المومنین, اے فلاں فلاں. آپ فرماندے او کھجور دے تنیو لا تتعدى, ظلم نہ کرو ورنہ میں تواڈے سر لا دیاں گا. آپ بادشاہاں نوں اس طرح دھمکی لا دیندے ہیں اور آپ نوں کوئی ڈر نہیں لگدا. ایک دفعہ وقت کا بادشاہ المستنجد باللہ ان کا لقب سی, حضور غوث پاک دی مجلس سے چایا آن تو بعد حضور سیدی غوث الورا نوں 20 تھیلیاں پیسیاں دیاں اشرفیاں دیاں 20 تھیلیاں غوث پاک دی خدمت پیش کی تھی. فرماندے واپس لے جا, میں نے تیری تھیلیاں کی ضرورت نہیں. اور پھر آپ نے ایک تھیلی پکڑی, تھیلی پکڑ کے انہوں مروڑا, جدو مروڑا تو خون ومن لگا. اس تھیلی جو خون یہ حضور سیدی غوث الورا کی کرامت دیکھو یہ خون بہنے لگا. آپ پتہ کیا فرماتے ہیں سیدی غوث الورا؟ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے کئی امور کی پابندی کا خیال نہ ہوتا تو پھر میں اتنا اس کو نچوڑتا کہ یہ خون تمہارے محلات تک پہنچ جاتا. لوگوں پہ ظلم مت کرو, لوگوں کی جو ہے وہ حق مت کھاؤ. یہ تھے میرے تیرے غوث پاک, حلال کی تعلیم دینے والے, لوگوں کو اللہ کی محبت سکھانے والے, اللہ کے در پہ بلانے والے. کیونکہ حقیقت یہی ہے ولایت کا مطلب یہی ہوتا ہے شغول باللہ, اللہ کی ذات میں مشغول ہو جانا. شغول باللہ یہ ولایت کا معنی ہے اللہ کی ذات میں مشغول ہو جانا. والفرار الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑنا, اللہ کی محبت میں مست ہو جانا, اللہ کے لیے خود کو وقف کر دینا اور اللہ کا خیال اپنے قلب و روح میں بھر لینا. اس کو کہتے ہیں ولایت. جیسے حضرت عبدالرحمن بن مہذب کی بات سنیں تاکہ اللہ سانو بھی ولایت عطا فرمائے. حضرت عبدالرحمن گلہ سمجھ آ رہی ہے؟ میں عبدالرحمن بن مہذب آپ فرماتے ہیں میں بازار چلا گیا, سچے ولیوں کی باتیں بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے اللہ مہربانی کرے اور ہم میں سے کسی کو اللہ اپنی ولایت کا درجہ نہ دے. حضرت عبدالرحمن بن مہذب
میں بازار گیا غلام خریدنے، تو بندہ آواز لا رہی ہے، منڈی بندیاں کی منڈی لگتی تھی، آواز لگا رہا ہے کون ہے جو غلام کو عیب کے ساتھ خرید لے، میرے غلام کو عیب کے ساتھ خرید لے۔ اللہ اکبر، یہ نیڑے گئے، یہ بھی اللہ کے ولی ہے، قریب گئے اور قریب جا کے نا پوچھتے ہیں کہ تیرے غلام عیب کی ہے جیڑا تو کہہ رہے ہیں کہ عیب سمیت مقصد میرا غلام خرید لو۔ تو حضرت عبد الرحمان کو بندہ بولتا ہے میاں میں تو نہیں دستا، تو میرے غلام کو ہی پوچھ لے کہ اندے وچ عیب کی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، آپ قریب گئے، غلام سے پوچھتے میاں تیرا مالک کہہ رہا ہے کہ غلام عیب سمیت خرید لو، تو تیرے وچ کیڑا عیب ہے جن دی یہ صدا لا رہی ہے؟ وہ کہتے جی میں تو عیبی بھرے ہاں، اور پتہ نہیں تسی کیڑا عیب پوچھنا چاہتے ہو۔ ولیاں دی شان دیکھو، اے ہے ولایت، اینوں کہندے جے ولایت۔ ولایت پھوکے پھاکی دا نام نہیں ہے گا جناب، آنے ڈنکے بجاون دا نام ولایت۔ ولایت والے اے لوگ ہیں جڑے لکدے ہیں، کہندے کہ میاں میں تو عیبی بھرے ہاں، تو ہن تو دس تو پتہ نہیں کیڑے عیب دا سوال کر رہی ہیں۔ تو عبد الرحمان بن مہذب کہندے ہیں میاں لوکاں وچ جیڑا تیرا عیب مشہور ہے وہ مینوں دس دے کہ کی عیب ہے؟ کہندے جی معاملہ یہ ہے کہ مینوں ہے محبت، جدو محبت شوق مار دی ہے ادو میرا پورا وجود میرے وس وچ نہیں رہندا، میں بے ہوش ہو جانا، لوکی آخدے نے مجنو ہے، اینو دورہ مرگی دا پیندا ہے، تو لہذا اے معاملہ ہے، مینوں محبت ہے، محبت جدو سرایت کر دی ہے میری رگاں وچ ادو میرا جڑا پورا وجود ہے وہ بے خود ہو جاتا ہے، میں گر جانا، لوکی آخدے نے دورہ پیندا ہے۔ وہ انہوں نے پتہ لگ گیا کہ میاں یہ جڑا بندہ ہے نا یہ اللہ دا ولی ہے، یہ اللہ دا ولی ہے۔ انہوں نے فرمایا میاں نہیں کریے تیری دوائی نہ کرا لیے، تو اگو ولی اللہ وہ غلام وہ کہتا ہے جن نے یہ بیماری لائی ہے دوائی بھی ان دے کول، تو فرما دے کہ میاں مڑ کرا لے ان دے تو دوائی۔ اگو کہندے ہیں میاں دوائی کراواں گا تے اے بیماری اور ود جائے، عشق دی بیماری، اللہ کی محبت ہے، اے اور بڑھتی ہے، اے علاج نال مکدی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات اور رب تعالیٰ دی ذات دی مٹھاس جدو قلب محسوس کرے تو گھٹنا تھوڑی ہے، پھر اللہ توجہ کرے تو اور بدے گا، پھر بندے دا ظرف چھوٹا اور رب دی محبت وڈی، بندے دا سینہ چھوٹا اللہ دی محبت وڈی، اس واسطے بندہ بے خود ہو جاتا ہے۔ کہندے کہ دور مسئلہ یہ ہے کہ میں جڑا نا یہ میرے واسطے چ نہیں، وہ غلام نو نے کیا میاں مالک نو کیا کہ کنے دا بیچنا ہی، جوری نو پتہ ہوندا ہے ہیرے دی قدر کی ہے۔ اللہ اکبر، وہ آندا میاں قیمت کی ہے، انہیں کہا بھی قیمت دیندی ہے 200 درہم۔ یہ بھی ولی اللہ سے انہیں 220 روپیوں دے ہاتھ پکڑائے، وہ جڑا اعلان کر رہا سی کہ پاگل مجنو مرغی دے دورے والا غلام ہے، انہوں 20 روپیے اضافی دیتے اور اس بندے کو لے کے سبحان اللہ اپنے گھر آئے اور فرماتے جدو دروازہ میں کھلوایا نا تو میں انہوں کیا دیا اندر آ جا، وہ آدھا ہے بھی اندر تیریاں عورتاں نہیں ہیں؟ انہیں کہا جی اندر عورتاں ہیں۔ فرمان لگے میں اللہ تو پناہ منگنا غیر محرم دے سامنے جانتا ہوں، اے نواق دے جے ولایت ہے۔ اور پڑھیں کہ پیر صاحب دے کے مریدنیاں بیٹھیاں ہوں ساریاں سرخی پوڈر لا کے اے ولایت بنی پہ یہ 2021 کی ولایت ہے۔ ولی اللہ نے فرمایا کہ میاں میں اللہ تو پناہ منگنا، میں تیری عورتاں تے میری نظر جاوے۔ وہ کہہ لگے تو ساڑھے گھر کا غلام ہے، کم کار کرنے نہیں تینوں میں اجازت دینا آ جا لیا کر۔ وہ فرمان لگا نوجوان کہ میاں میں بوئے دے باہر بہاں گا تے دروازہ جیڑا ہے وہ تو میاں کھول کے میں نو آخ دینے گا کہ میں تیرا کام
کر دے سا مینوں اندر آن دی کوئی ضرورت نہیں مینوں جتھے میرا دل لگا ہویا ہے اتھے میرا دل لگا رہنا اللہ نال جنوں یاری ہوگے پھر یہ جو چکر ہے جو بندہ نہیں پہندا رب نال محبت سچی ہوگے تو خالص محبت اللہ نال ہوگے تو پھر بندہ یہ جو رولیاں نو نہیں پہندا اور یاد رکھنا اللہ کی محبت بعض دفعہ جتیاں کڈن والے بھی لے جاندے تے مولوی رہ جاندے اللہ کی محبت زیادہ تر گمنام رون والوں حاصل ہوتی ہے میں آیا میرے نعرے لگ گئے میری کسی خدمت کر دی تھی میرا تو کام صاف ہو گیا لیکن وہ لوگ جنہاں نو کوئی جاندا ہی نہیں خدا دی قسم انہاں دا ذکر اللہ عرش دے اوتے فرشتیاں دے سامنے کردا ولایت واسطے نام دی ضرورت نہیں ولایت واسطے پمفلٹ دی ضرورت نہیں اشتہاراں دی ضرورت نہیں وڈیاں جناب میرے طرح پگا بنن دی ضرورت نہیں ولی اللہ جناب اوتھے پانی وائی نو لائی کھڑا ہوے گا تو بعض دفعہ اللہ نو مقام ولایت عطا کر دے اللہ دی ولایت بڑی مٹھاس ہے اور بڑی میٹھی ہے اور اس بندے نے کہا مینوں اندر آن دی ضرورت نہیں میں تیری خدمت کرنے واسطے آیا میں نے دس دیتا کر میں خدمت کر دیا گا اور سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ دے اس بندے نے رات دے ٹائم انہوں بندہ باہر جھونپڑی لا کے بیٹھا ہے اور مالک رات دے ٹائم بھی انہیں عجیب حیرت گم ہے جو بندہ رات دے وقت اللہ نے گلاں کیے جا رہی ہے اللہ پاک کی تعریف کر رہی ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہی ہے اور کی کہہ رہی ہے اے اللہ ادھی رات ہو گئی بادشاہ بوئے بند کر لے ایک تو ہی ہے تیرا دروازہ راتی بھی کھلا رہتا ہے اے وہ اللہ کا ولی یہ گلاں کر رہی ہے اللہ نال ہیں اور ہے غلام اور گلاں کر رہی ہے کہ اللہ سارے بادشاہ بوئے بند کر لے اور تیرا دروازہ حالی کھلا ہے مولا بڑے بڑے عطا کرنے والے سو گئے لیکن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم تینوں نہ نیندر آندی ہے نہ تو سونا ہے مولا بڑے بڑے نامور مٹ گئے لیکن اللہ تیرا نام نہ مٹا نہ کدے مٹے گا مالک ہر محبت کرنے والا رات کے ٹائم آدھے محبوب کل تنہا ہو گیا تیرا بندہ تیرے در تے کھڑا ہے میرے تے رحم فرما مینوں معافی عطا فرما میرے تے کرم فرما سبحان اللہ باب حمدی یہ کہتے کہتے وہ بندہ صبح ہو گئی مالک پیچھے کھڑا رہا اور آ کے کہتا ہے انہیں دسا نہیں کہ میں تیری رات کی عبادت اور ساریاں گلاں سن لی انہوں نے کوئی گل نہیں کی قریب آ کے کہتا ہے میں رات کے یہ گزری نیندر چنگی آئی ہے کہ میرے آیا ہے گھر میں تینوں خرید کے لے آندا ہے نواں بندہ ہے نواں علاقہ نواں بستر میاں نیند چنگی آ گئی اگو جواب پتہ کی دیتا ہے جواب دیتا ہے وہ جن نے حساب دینا ہوئے انہوں نیند نہ کی اٹھ فریدا تے جھاڑو دے مسیح تو ستیا تیرا رب ہے ہی جاگدا تیری ڈاٹے نال پرید تو فرمان لگے کہ میاں جن نے حساب دینا ہوئے انہوں نیندر کے دی آنی سبحان اللہ لفظ بولے رونے لگ گیا رو رو کے حالت غیر ہو گئی مالک کہتا ہے میاں میں تینوں اللہ واسطے آزاد کر دیتا تو غلام نہیں ہے بلکہ تو آقا ہے جب یہ بولا میں نے تجھے آزاد کر دیا رونے لگا رو کے کہتا ہے وہ میاں پہلے دو ثواب ملتے ہیں رب دی عبادت دا تے تیری خدمت دا یہ ہن ایک ثواب رہ گیا ہے روندے ہوئے غائب ہو گیا تاکہ کوئی بندہ مینوں لب نہ سکے میری کوئی عزت نہ کرے مینوں جناب کوئی زیادہ تقریب نہ دے دے یہ لوگ تھے جو اللہ کو پہچان گئے جو اللہ کو مان گئے جو اللہ کی محبت میں گم ہو گئے شغلہ باللہ اللہ کی ذات میں مشغول ہو جانے والا ولی ہوتا ہے وفرار اللہ اللہ کی بارگاہ میں بھاگنے والا اللہ کے دربار کی طرف دوڑنے والا سچی توبہ کرنے والا ولی ہوتا ہے اور فرمایا وہمہ للہ جس کی خواہشیں اپنی نہ ہوں جس کے جناب ارمان اپنے نہ ہوں
سیدی و سندی و مرشدی حضرت غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے اسے اگر ولایت چاہیے اسے اللہ کا قرب چاہیے تو وہ اللہ کے حکموں کے سامنے ایسے ہو جائے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب میں مردہ غسال دے ہاتھ جو ہوتا ہے مردہ کو بولدا تو نہیں میرا ہاتھ کیوں چکدا پیا اے میری ٹنگ کیوں دھوندا پیا میرے ناک وچ کیوں پانی نہیں ڈالا. مردہ کدے بھی یہ جی گل نہیں کرتا. فرمایا جدوں بندہ اللہ دے حکماں دے سامنے اللہ دے حکماں دے سامنے اس کیفیت وچ آ جاندا ہے تو پھر خدا دی قسم اللہ انہوں مقام ولایت عطا کرتا ہے. میں ایک بڑی پیاری بات اصل ایک گلاں سارے دے سمجھ نالیاں نہیں ہوندیاں لیکن ایک بندہ بھی سمجھ جاوے نا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. معاملہ پتہ کی ہے میرے دوستو ولایت ایک نور ہے. ولایت کی ہے او میرے بیلیو وہ گلا کرنا لو ایدے توجہ کرو یہاں گھروں آ گئے یہ تے گفتگو سن ایک کوئی ایویں نہیں آ جاتی بندہ کو مقصد لے کے آ انہوں سنا کرو فائدہ ہوئے گا. کدے سمجھ آ سکتی آج نہیں آئے گی گل سنی ہوئے گی تو کدے سمجھ آ جائے گی. جدو عقل آئے گی تو دو سمجھ آئے گی جدو ٹھوکر لگے گی تو دو سمجھ آئے گی جدو راتی پیڑ نہیں جاوے گی تو رب یاد آوے گا ادو سمجھ آ جاوے گی. پیڑ پہندی ہے تو ادو کون یاد آتا ہے جدو دوائی بھی اثر نہیں کرتی ادو کون یاد آتا ہے جدو بچہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر آدھے میاں دعا کرو ادو کون یاد آتا ہے جدو ماں کے سرانے بیٹھے ہوتے ہیں اور یاسین پڑھ پڑھ کے بھی لوکی اٹھ جاندے تو ادو کون یاد آتا ہے کدے تو یاد آتا ہے. جنوں کدے یاد آوے وہ انسان اور مسلمان ہے تے جنوں ہر وقت یاد آوے وہ ولی اللہ ہے. جنوں اللہ بھولے ہی نہ انہوں ولی کہتے ہیں. اور ایک نور ہے ولایت ایک نور ہے. آج کل تسی نیٹ تے دیکھتے جے لوکی آگے جو غوث پاک دی قرآن کرامت آج کر کے بھی کھاؤ سارے پیر اکٹھے کر لو اور جناب بتاؤ کہ یہ کیسے کرتے تھے. او میاں تمہارا کہنا ٹھیک ہے آج کوئی غوث ورگا ہوئے تو تو انہوں بکھائیے نا. وقت کے ساتھ ساتھ خیر رخصت ہو گئی عمل کی دنیا سے جدا ہو گئے. یہ غوث پاک پہلے اس دور میں کہہ گئے 8 صدیاں بیت گئی. وہ پتہ کی فرماندہ جو غوث پاک آپ فرماندے ہیں عمل زیادہ ہو گیا اخلاص کم ہو گیا. اخلاص کم ہو گیا فرمایا باتیں زیادہ ہو گئیں عمل تھوڑا ہو گیا. آپ فرماتے تھے میرے تیرے غوث اعظم فرماتے تھے لوگوں دنیا کا بازار بند ہونے والا ہے جی جلدی خرید و فروخت کر لو. دنیا کا بازار بند ہونے والا ہے جلدی خرید لو. پھر اگلی گل بڑی پیاری غوث پاک فرماندے دھیان نال خرید و فروخت کرنا او نہ خریدنا جڑا کھوٹا ہوئے تے اگر تینوں کام نہ آوے او خریدنا جڑا تیری قبر بھی روشن کرے تے آخرت بھی روشن کرے. اور وہ کیڑی چیز آخرت روشن کرے گی؟ سجدے، تلاوت قرآن، غریبوں کی مدد، مسجدوں پر خرچ کرنا، مدارس کی خدمت کرنا، ماں باپ کا احترام کرنا، یتیموں کے کام آنا، بیواؤں کے ہاں راشن بھیجنا. یہ وہ چیز ہے مر جائیں گے تو خدا کی قسم قبر کو نور علا نور بنا دیا جائے گا اور معاشر کے دن حضور کے قرب کا ذریعہ بنے گا. آپ کی ہر بات با کمال، آپ کی ہر بات لا زوال، اور آپ نے ایسی تربیت اپنے جانے چاہنے والوں کی اور ان کو اللہ کے قریب لانے، اللہ کا فرما بردار بنانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مست ہو جانے کی حضور سید غوث الورا نے تلقین فرمائی. ساری زندگی مسجد کے اندر گزر گئی، ساری زندگی مدرسے میں جو ہے درس دیتے ہوئے چلی گئی زندگی.